नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक मुलाकात जनाब सैयद मोहम्मद सकलैन ज्वालापुरी साहब से। आप लेखक हैं, शायर हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी। कई सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाते हैं, कई विषयों पर आपकी अच्छी खासी जानकारियाँ हैं, यहाँ तक कि सियासत, दीनियात, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपने कुरान का तर्जुमा 25 साल पहले पढ़ लिया था। ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं। आपसे एक बहुत ही अहम और एक सीधा सा सवाल, आज के मुसलमानों में इतनी फ़िरक़ेबाज़ियाँ क्यों हैं? आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं, इसलिए आपको हर धर्म की अच्छी जानकारी है। मुसलमान आपस में इतने बटे हुए क्यों हैं? पहली बात तो ये, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सामईन हज़रात। पहली बात तो ये है कि आकाए नामदार सरवर कायनात फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी मशहूर हदीस है कि मेरी उम्मत की ये बदकिस्मती है कि वो फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। तो ये तो होना ही था। बहरहाल बात यह है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या हुआ कि जो अब इतने फासले हो गए हैं, इतने मसलक हो गए हैं, फ़िरका वाराना बहुत ज़्यादा मनाजरे होते हैं। इस पस मंज़र में अगर गौर किया जाए तो देखिए, हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही फ़िरके थे, शिया हजरात और सुन्नी हजरात। शियाओं का एक अलग मकाम है, सुन्नियों में सब एक ही ख्याल के थे, जो पुराने तौर तरीके थे, पंजतन पाक को मानने वाले, बुजुर्गान दीन को मानने वाले, मुहर्रम ताज़ेदारी, मिलाद शरीफ, सभी तमाम सुन्नी इन अमूर को क्या करते थे। लेकिन बाद में फिर एक हवा चली, सऊदी अरब से कह सकते हैं हम, कि ये बिदत है, वो बिदत है, बिदत बिदत कह करके इस सुन्नी फिरके में दो फाड़ कर दिए। और नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो नया फिरका बनाता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इत्तेफाक इत्तेहाद में फ़र्क वहीं से पड़ता है। जो नया फिरका बनाएगा वही जिम्मेदार है, उसको जवाब देना है अल्लाह के यहाँ। जैसे अब सीधे सीधे हम आते हैं कुरान पाक और हदीस की रोशनी में। सही बुखारी शरीफ की एक हदीस है, उसमें आपने फरमाया कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर ना कहे, और अगर वो काफिर ना हुआ अल्लाह की नजरों में तो ये बात उसी की तरफ पलट जाएगी। इस बात को अगर हम गहराई से सोचें तो साफ सी बात है, किसी भी मसलक का मुसलमान हो, वो कलमा गो है, उसने कलमा तौहीद पढ़ा है। अब वो किस सोबत में रहता है या किस तरह की किताबों का मुताला करता है, उसी हिसाब से उसका जहन बन जाता है। इसलिए वो अपने अमाल का या अपने अकीदे का जवाब अल्लाह के यहाँ वही देगा। ठीक है। तो मकसद कहने का यह है कि जब सब मुसलमान हैं तो भाई ठीक है, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं कि मेरा ही फिरका जन्नत में जाएगा। इस लिहाज से हमें इत्तफाक और इत्तेहाद पे जोर देना चाहिए। और ये फिरका परस्ती जो है, ये जो आई है, ये जो तालीम चली है सऊदी अरब से, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और एक नया फिरका ये खड़ा कर दिया है। अब उसे वहाबियत कह लो, अहले हदीस कह लो, कुछ भी नाम दे सकते हो। बहरहाल मुसलमान को देवबंदी, बरेलवी और इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसे तो अल्लाह और उसके रसूल पे उसकी इताअत करनी चाहिए और कुरान पाक पे पूरा ईमान होना चाहिए। एक सवाल यह है कि मैंने सुना है, जो कम ही लोगों को पता है, कि ज़कात, फ़ितरा, सदका, खैरात वगैरह मुस्तहिक जो उसके हकदार होते हैं उन तक नहीं पहुंचता, या उसका गलत इस्तेमाल होता है। इस पे आप ज़रा रोशनी डालें। ये भी आज के टाइम में बहुत अहम सवाल है। जैसे कि ये आलिमों ने भी लिखा है, हदीस में भी इसका इशारा है कि ज़कात मुस्तहिक को पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। अब कौन हकदार है,
اس کی ذمہ داری بھی زکوٰۃ دینے والے کے اوپر ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں لگ رہی ہے. کسی بھی جگہ دے رہے ہیں, کسی بھی ادارے میں, مدارس ہوں, مسجد ہوں, جو بھی ہوں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ واقعی نہیں لگ رہی ہے. کیونکہ زکوٰۃ فطرے کا اس کا حقدار وہ ہے جو صحیح معنوں میں اس کا مستحق ہے. جیسے مان لیجیے مدرسوں میں اگر یتیم بچے سب پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ لگ جائے گی, اور اگر اس میں ماں باپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی. آپ کا پیسہ دینا زکوٰۃ کے اس میں وہ بیکار گیا. دینے والا بھی ایک طرح سے اس کا ذمہ دار ہے اور لینے والا تو گنہگار ہے ہی. اب اس میں ایک بات اور اہم بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بہت لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں, نہ فطرات, زکوٰۃ, خیرات کچھ بھی نہیں لے سکتے, نہ ان کو آپ دے سکتے ہو, نہ ان کو لگے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ عالم لوگ جانتے ہیں. جو عالم لوگ ہیں, مفتی لوگ اس بات کو جانتے ہیں, لیکن اس کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس بات کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے کہ جو نہیں مانگ سکتے, جن کو آپ نہیں دے سکتے, نہ لگ سکتے, وہ کون لوگ ہیں. اس کا پتہ لگنا چاہیے, سمجھے. اور اگر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ وغیرہ نہ دے کر کے امداد ہی کی جائے تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا کہ جو نہیں مانگ سکتے وہ ان کو آپ امداد کے طور پر مدد کر رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, کچھ بھی دے رہے ہو, تو اس کا کتنا بڑا اجر ملے گا, ثواب ملے گا قیامت میں. تو یہ پتہ لگنا چاہیے, آپ کو معلوم کر لینا چاہیے کون لوگ ایسے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے بلکہ ان کی امداد کر سکتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی آخری سوال آپ سے کہ آج کے مسلم سماج کو اس حوالے سے, ان سب حوالوں سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ المائدہ کی ایک آیت ہے, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ. اس آیت کو بھی نہیں پڑھا جاتا, اس کو بھی تقاریر میں شامل نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا بات ہے. جب میں نے یہ ترجمہ پڑھا تھا 25-26 سال ہو گئے, تو میں اس آیت پا کے رک گیا. میں نے دیکھا کتنی خاص بات اللہ کا فرمان. دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو, قوموں کی عداوت کی وجہ سے انصاف کا دامن مت چھوڑو. اللہ کو تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ انصاف پسند ہے, لہذا انصاف کرو. ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آقا نامدار تشریف فرما تھے, صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے. صحابہ کرام نے ایک سوال کیا کہ یا اللہ کے نبی بتائیے کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج بڑی عبادتیں ہیں, لیکن ان سے بڑی عبادت بھی ہے. تو صحابہ کرام چونکے, یہ وہ کیا عبادت ہے حضور؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں اتحاد قائم کرنا. اس سے پتہ لگتا ہے کیونکہ انصاف کی بات کرنا آسان نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کا رفیق ہے وہ رقیب بن جائے, آپ کے مخالف ہو جائے, چاہے اس میں رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, دوست ہو, پڑوسی ہو. اس لیے انصاف کی بات کرنا, ایمان کی بات کرنا, یہ ایک بہت اہم, ضروری اور مشکل کام ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ کا فرمان قرآن پاک میں ہے کہ انصاف کرو. اللہ کو پرہیزگاری سے, تقوی سے زیادہ انصاف پسند ہے. اس کا بیان نہیں کیا جاتا, اس کو بیان کرنا چاہیے. مولاناؤں کو, مفتیوں کو اپنے تقریر میں بتانا چاہیے کہ یہ اور بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں, جیسے یہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے, لہٰذا کوئی کسی کی ہرس نہ کرے. کسی کو اولاد میں بڑھا دیا ہے, کسی کو پیسے میں بڑھا دیا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو تعلیم میں بڑھا دیا ہے, جس کو جو قسمت ہے. اور اگر ہم سب کو برابر کر دیتے تو یہ لوگ بہت فتنہ پیدا کرتے ہیں, بہت جھگڑے ہوتے دنیا میں. تو قرآن پاک مکمل ہادی ہے. ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر, اور پاجی نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر. ہم قرآن پاک پہ عمل کریں تو ہمارے سامنے بالکل راستے صاف ہیں. ایک مرتبہ یہ میں نے کہا تھا کہ مٹا کر مسلکوں کے فاصلے اور متحد ہو کر, بھلا کر رنجشیں سب نفرتیں اور داغ دل دھو کر, کریں ایمان کی باتیں فقط انسان نظر آئیں, چلو ایک بار پھر اسلام کی تاریخ دہرائیں. سبحان. تو بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ فرقہ پرستی سے کوئی کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس میں نقصان کے
آپ نے دعائیں دی، کتنی دعائیں مانگی گئی بھائی؟ اجتماع ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ آج اسلام کا برا حال ہے دنیا میں، ہر ملک میں جو ہے مسلمان جو ہے وہ بری طرح شکست کھا رہا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت اور اتنا آسان، اتنا سادہ مذہب ہے کہ غیر مسلم روز کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں اور اچھی بات کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ یہ تھے جناب ثقلین جوالا پوری۔